انفارمیشن ٹیکنالوجی فار ایجوکیشن، اشرف اقبال آپ کے سامنے۔ میں شروع کروں گا پروین شاکر کے ایک بڑے رومانٹک شعر کے ساتھ، گردش ماہ و سال۔ بہت اہم بات ہے، لیکن اس کو ہم ریلیٹ تو بعد میں کریں گے، لیکن پہلے آپ شعر سن لیجئے اور شعر کو انجوائے کر لیجئے۔ سب سے نظر بچا کے وہ، سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو تھا ایسے دیکھتا، سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو تھا ایسے دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی۔ اس کو تھوڑا سا پیڈاگوجیکلی اگر ہم دیکھیں اور اگر ہم لوگوں سے پوچھیں کہ اس شعر کو پڑھ کے آپ کے ذہن میں کیا خیالات بنتے ہیں یا بننے چاہیے، سب سے نظر بچا کے وہ، نظر کیوں بچا رہا تھا وہ؟ سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو تھا ایسے دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی۔ ماہ و سال، سورج اور چاند کی گردش رک گئی اس کی وجہ سے۔ ہاؤ پاورفل اٹ از کہ اس کا جو دیکھنا تھا مجھے، سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو تھا ایسے دیکھتا، ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی۔ ہم کنسٹرکٹیوزم کی بات کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکٹیوزم کے ساتھ ساتھ جو مختلف آتھرز نے کتابیں لکھی ہیں لرننگ کے بارے میں، ٹیچنگ کے بارے میں، لرننگ اپلیکیشنز کے بارے میں، لرننگ کیسے ہوتی ہے کلاس روم میں۔ ایک تو کتابیں ہیں جو ضخیم قسم کی تھیوری کنسٹرکٹیوزم کو بیان کرتی ہیں، ایک وہ کتابیں ہیں جو آپ کو اس کی کریم صرف بنا کے دے دیتی ہیں اور آپ اس کی کریم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کو مزید تھیریز کی ضخامت میں نہیں جانا پڑتا۔ یہ ان میں سے ایک کتاب ہے، میک جسٹ ون چینج۔ کتاب کا نام ہے میک جسٹ ون چینج، ایک تبدیلی کر لیں اور ماہ و سال کی جو گردش ہے وہ رک جائے گی۔ ٹیچ اسٹوڈینٹس ٹو آسک دیئر اون کوشچنس، آنسرز کی بات نہیں کر رہی ہوں، ٹیچ اسٹوڈینٹس ٹو آسک دیئر اون کوشچنس۔ اس کے بارے میں ہم اگلے کچھ اور ماڈیول میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن اس وقت میں تھوڑا سا آپ کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ ذکر کر دوں، اور پھر ہم سوالوں کی طرف آ رہے ہیں، اب کنسٹرکٹیوزم کی طرف بھی آ رہے ہیں اور ٹیکنالوجیکل پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ بہت اہم رول ہوگا اس کا۔ مائک روز، آتھر آف وائی اسکولز کی طرف سے اس کتاب کے بارے میں، دس بک بگنس ود دی سیمنگلی سمپل ریکویسٹ، سیمنگلی سمپل ریکویسٹ، بہت چھوٹی سی بات ہے یار، سوال پوچھنا سکھا دو۔ سیمنگلی سمپل ریکویسٹ ٹو گیٹ اسٹوڈینٹس ٹو آسک دیئر اون کوشچنس، یہاں زور ہوا اون کوشچنس۔ کتاب کے آخر سے سوال پڑھ کے پوچھنے والی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بڑا فرق ہے اس میں، اور اس کے بارے میں ایک شارٹ سٹوری ہم آپ کو نیکسٹ ٹائم پڑھائیں گے، سنائیں گے۔ دیر اون کوشچن، جو بچوں کے ذہن میں خود سے سوال آتے ہیں، اور یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ 8ویں جماعت، 6ٹھی جماعت، 7ویں جماعت، 9ویں جماعت، ان کے چیپٹر کے آخر میں جو سوال لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑوں نے لکھے ہوئے ہیں، ایڈلٹس نے لکھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ سوال نہیں ہوتے جو آپ کو پڑھنے اور سمجھنے کے دوران آپ کے سامنے ہوا بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان سوالوں کی ضرورت ہے، کتاب کے آخر کے سوالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ امتحان میں جو سوال آتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہے ہم، ایک بچے کے ذہن میں کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں جب وہ کوئی نئی چیز دیکھتا ہے، ان سوالات کی بات ہو رہی ہے۔ بٹ ایٹ دی ہارٹ اٹ از اے بک اباؤٹ کریٹنگ کلاس روم اے لائیو ود ڈائلاگ، انکوائری، ریسپیکٹ فار اسٹوڈنٹس مائنڈس۔ اب یہ دیکھیں، seemingly simple request to get students to ask their own questions, but at the heart it is، یہ یہاں apologetic ہو رہا ہے کہ ویسے تو یہ صرف سوال پوچھنے کے بارے میں ہے، لیکن اصل میں تو یہ ایک creating classroom alive with discussions کے بارے میں ہے۔ شاید یہ اس کی مارکیٹنگ کی کمپین کر رہا ہے کہ اگر لوگ کہیں کہ یہ صرف سوال پوچھنے کے لیے بچوں کو سوال پوچھنا سکھاتی تو وہ کہیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا۔ اسے اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے تھا،
اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سمپل ریکویسٹ ٹو گیٹ اسٹوڈنٹس، سیمنگلی سمپل ریکویسٹ ٹو گیٹ اسٹوڈنٹس ٹو آسک دیئر کوشچنس، اور اس کے بعد اگر یہی ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا، گردش ماہ و سال رک جائے گی. یہ بڑی اہم بات. میں اس سے آگے جا کے اب تھوڑے تھوڑے میں آپ کو اس کے جو چیپٹرز کے شروع میں ہیں، ہم اس کتاب کو کافی غور سے دیکھیں گے. I learned that when you ask your own questions, again وہ ساری بات پھر سے ناظرین، own questions, you can actually learn more. میں اس سے بھی اختلاف کروں گا. learn more والی بات نہیں ہے. You can only learn anything. آپ اگر کسی اور کے سوال پوچھ رہے ہیں تو پھر تو لرننگ نہیں ہو رہی، پھر تو آپ سوال بھی نقل کر رہے ہیں. اسی طرح سے I learned that asking questions is such a simple thing, but at the same time can open up towards so much opportunities to learn. Again, I will differ. Only asking questions, simple questions جو آپ کے آڑے آ رہے ہیں، وہی تو opportunities پیدا کرتے ہیں لرن کرنے کی. یہ میں نے اپنی کلاس میں کئی دفعہ کر کے دیکھا ہے، اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. when you ask your own questions، چیپٹر کے شروع میں جو کوٹیشنز لکھی ہوئی ہیں وہ تھوڑی سی پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. اندر کا حصہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. You are basically challenging yourself. In fact, you are challenging everyone. سوال بہت پاورفل ہوتے ہیں. سوالوں کے اندر جتنی پاور ہوتی ہے، جتنی کیا کہنا چاہیے، انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فضا دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اور وہ دیکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دیکھنے کے بعد آپ سو جائیں. دیکھنے کا مطلب یہ کہ اس کے بعد پھر سوچیں اس کے بارے میں، سوال سوچیں اس کے بارے میں. یہیں سے انسانیت، انسان جو تھا وہ جو بندر سے انسان بنا جب اس نے ان کے بارے میں سوچنا شروع کیا. اسی طرح ایک آدھ کوٹیشن میں اور آپ کو ساتھ ساتھ، دا مور یو آسک کوشچنس، اون کوشچنس، the more thoughts come to your head and it helps expand your knowledge. بڑے پیسو قسم کے کامنٹس ہیں، مجھے مزہ نہیں آ رہا اس میں. They should be radical questions. The question formulation technique جو اس کتاب میں بیان کی گئی ہے، question formulation technique، مزے کی بات یہ ہے کہ جواب دینے کی بات نہیں ہم کر رہے، ہم صرف سوال پوچھنا کا فن ان کو سکھا رہے ہیں. ہم ان کو انسان بنا رہے ہیں. بھائی سوال پوچھنے شروع کرو، خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انسانی حیثیت، انسانی تشخص سوال پوچھنے میں. دی کوشچن فارمولیشن ٹیکنیک، فن سوال پوچھنے کا، gives you an outlet for further expanding your learning through asking more questions. پروین شاکر کا ایک اور شعر ہے کہ بڑی مجھے یاد نہیں رہتا، آپ کریکٹ کر لیجئے گا پلیز. بڑی مدت کے بعد اس نے آج مجھ سے کوئی گلہ کیا. وزن ٹھیک نہیں ہے مجھے معلوم ہے. بہت مدت کے بعد اس نے مجھ سے کوئی گلہ کیا. اچھا، اب یہ بہت مدت کے بعد اس نے مجھ سے گلہ کیا، مجھ سے شکایت کی. شکایت کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. گلہ کیا. مسند دل بری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا. اب یہ سوال پوچھا ہے اس نے، بڑی مزے کی بات ہے. سوال پوچھنے میں اس نے کتنی بڑی بات کر دی. مسند دل بری پہ، دل بری اس نے خود یہ فارم کیا لفظ. مسند تخت، بڑی اونچی جگہ جہاں بادشاہ بیٹھا کرتے تھے. مسند دل بری پہ کیا ہم کو بحال کر دیا. اب یہاں پر جو سوال ہے وہ اس میں جواب بھی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں اس میں. سوال میں نے آپ سے کہا بہت پاورفل چیزیں. چلیں اس کتاب کے بارے میں تو ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے اور ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے جب ہم آج سوال اور جواب کر رہے ہوں گے. تو مسند دل بری پہ کیا ہم کو بحال کر دیا، اور گردش ماہ و سال بھی. یہ یاد رکھیے گا.
میں تو ان چیزوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں جب سائنس اور میتھمیٹکس پڑھنے پڑھانے کی کوئی بات ہوتی ہے، یہ میرے ساتھ ہوتی ہیں. مسند دل بری پہ کیا مجھ کو بحال کر دیا. اسے ناظرین ہم اب شروع کرتے ہیں، اور میں پہلے تو یہ کروں گا کہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے ماڈیول کیا تھا اس پہ جو ہم نے پیڈاگوجی، کانٹینٹ اور ٹیکنالوجی کی انٹرسیکشن کی بات کی تھی اس کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے، اور پھر کچھ آج ہم ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کچھ چیزیں بنائیں گے، لیکن اگلے ماڈیول میں.